ناظرین کرام السلام علیکم۔ ہماری خاص پیشکش راہ نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اطہر سعید، آپ کا میزبان، آپ کے ساتھ اس پورے 1 گھنٹے کے سفر میں۔ اور ناظرین، آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے کے لیے اور ہمارے آج کے موضوع پر ہمارے ساتھ ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں مولانا عبداللہ طارق صاحب، معروف عالم، مفکر اور دانشور مولانا عبداللہ طارق صاحب کا ہم اسٹوڈیو میں پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ اور ناظرین، باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حجاج کرام کا استقبال۔ بہت اہم موضوع ہے۔ ماشاءاللہ سے تمام حجاج کرام نے حج کا فریضہ ادا کیا، بہت کامیابی کے ساتھ ماشاءاللہ سے ادا کیا، اور واپسی کا سلسلہ اب شروع ہو رہا ہے۔ سفر حج مکمل کرنے کے بعد تمام جو حاجی ہیں وہ واپس لوٹ رہے ہیں اپنے وطن کو، اور ہم سبھی بےتاب ہیں ان کا استقبال کرنے کے لیے، ان کا خیر مقدم کرنے کے لیے۔ لیکن کہا جاتا ہے نا کہ تمام باتوں کے کچھ آداب ہوا کرتے ہیں، کچھ طریقے ہوا کرتے ہیں، سلیقے ہوا کرتے ہیں۔ حاجیوں کا استقبال کس انداز میں کرنا چاہیے، کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے، کیا کچھ کرنے سے گریز کرنا چاہیے، ان تمام سوالات پر مولانا صاحب سے ہم غور و خوض کریں گے۔ اور اس سوال کے ساتھ ہی ہم اپنی بات چیت کا آغاز کریں گے۔ مولانا صاحب، حاجیوں کا استقبال ہمیں کس انداز میں کرنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، حج کا فریضہ ایک انتہائی مقدس اور تکمیلی فریضہ ہے۔ بے شک۔ تکمیلی کا مطلب یہ کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور اس کے بعد آخر میں حج کا نمبر آتا ہے، اور وہ گویا ایک عشق الہی کی ایک آخری منزل ہے عبادات کی حد تک۔ جی جی۔ اس سے جب آدمی فارغ ہو کے آ رہا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے کہ جو آدمی حج کر کے آ رہا ہے وہ عاد کیوم ولدتہ امہ، وہ اس طرح سے واپس آتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے پیدا کیا ہے، جنا ہے، گویا بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو کر آیا ہے۔ اس لیے اس کا استقبال ہم اس طرح سے کریں جیسے ایک نومولود بچے کا محبت اور چاہت کے ساتھ استقبال کیا جاتا ہے۔ اور یہ بات صرف کسی رواج کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ہدایت فرمائی ہے کہ ان کا استقبال کرو اور ان سے کہو کہ وہ تمہارے لیے استغفار کریں، اس لیے کہ وہ بخشائے آئے ہیں، اور ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے اکابر نے تو یہ بات کہی ہے کہ وہ گھر واپس آنے کے بعد بھی 40 دن تک ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو خاص طور پر جب وہ آتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنا ہر سفر سے واپسی کا یہ تھا، کم از کم ہمیں حج کے سفر میں یہ اختیار کرنا چاہیے، یہ طریقہ اپنانا چاہیے کہ ہم وہاں سے سیدھے مسجد میں آئیں اور مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز شکر ادا کریں کہ اس نے اپنا فریضہ ہمیں ادا کرنے کے لیے قبول فرمایا اور توفیق عطا فرمائی۔ حالانکہ ایک شاعر نے تو یہ کہا ہے، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ تو اب یہ حج کر کے جو آئے ہیں تو یہ فارغ نہیں ہیں کہ حج سے فارغ ہو گئے، بلکہ ذمہ داریوں میں اور اضافہ ہو گیا، ذمہ داریاں بڑھ گئیں۔ جو کچھ نورانیت، جو کچھ تقدس، جو کچھ اللہ تعالیٰ کا عشق و محبت انہوں نے وہاں رہ کر حاصل کیا ہے، اس کو بنائے رکھنے، اس کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری ان کی بڑھ گئی ہے۔ ان کو چاہیے کہ اب عشق کے سبق کو جو انہوں نے اپنایا ہے اور اس کے اندر کوئی کمی نہ آنے دیں اور اس کو مقبول بنانے کی کوشش کرتے رہیں۔ اور ان کو چاہیے کہ ان سب کے لیے اسی وجہ سے حکم ہے کہ وہ باہر نکل کے کچھ دور جا کر استقبال کیا جائے۔ بے شک بے شک۔ لیکن اس کے لیے جو بہت سارے ہمارے یہاں رسم و رواج ہوتے ہیں، وہی اس طرف میں آپ کا ذہن لے جانا چاہتا ہوں کہ ہم گاڑیوں کو سجایا کرتے ہیں، گھر کی سجاوٹ کیا کرتے ہیں، خاص اہتمام کیا کرتے ہیں، بلکہ ایک طرح سے جشن کا سا جو ماحول ہوتا ہے وہ کیا مناسب ہے؟ دیکھیے، خوشی کا اظہار تو ٹھیک ہے، لیکن خوشی کا اظہار کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کے طریقے میں جو ہے گاڑیوں کو سجانا، بہت زیادہ اس کا اہتمام کرنا، نعرے تکبیر، اللہ اکبر وغیرہ کا آوازیں بلند کرنا، یہ سب چیزیں غیر ضروری ہیں۔ اس کے نتیجے میں ایک خواہ مخواہ کا ایک شو بازی سی نظر آتی ہے، اس لیے وہاں ان کا استقبال کریں، ان سے جا کے اپنے لیے استغفار کرائیں۔ بہت سارے لوگوں کو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایئرپورٹ پر پہنچ کر ہی ان سے دعا کو کہتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں۔ یہ ایک بہترین موقع ہے اپنے یہاں پہنچنے سے پہلے اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے وہ ابھی حج کے سفر میں ہے۔ اور ایک بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمائی تھی، قفلۃ کغزوۃ،
جو آدمی کسی راہ خدا کے کام میں جا رہا ہے جی وہاں جانا جس طرح سے مقدس اور اہم اور قابل اجر ہے، جی اسی طریقے سے جب وہاں سے واپس آ رہا ہے وہ بھی اسی کی طرح سے ہے۔ بے شک بے شک تو اس لیے وہ جو آیا ہے تو یہ نہیں کہ اب تو حج کر چکا اب تو واپسی ہے، اس سفر کی کوئی اہمیت نہیں۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا ذمہ داریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا ہے، اور اب یہ اس کی دعا قبول ہوگی، اس سے اپنے لیے استغفار کرائیے، اور اس استغفار میں اس کے ساتھ ساتھ دعا میں پورے ملک کے امن و امان کے لیے اور حق و انصاف کی آوازیں بلند ہونے کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور ان سے کہیے جو لوگ حج جن کے اوپر فرض ہو گیا ہے اور وہ غفلت کے شکار ہیں، حج کو نہیں جا رہے ہیں، وہ آنے والے حاجی ان کے لیے بھی دعا کریں کہ پروردگار آپ لوگوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سادگی سے ان کا استقبال کرنا چاہیے، ان سے ملنے کے لیے جانا چاہیے، ان سے گلے ملنا چاہیے، ان سے مصافحہ کرنا چاہیے، وہ زمزم لائے ہوں تو اس کا استعمال کرنا چاہیے، کھجور کا استعمال کرنا چاہیے، لیکن سادگی کے ساتھ ہونا چاہیے، بہت دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ مولانا صاحب ایک طریقہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب حاجی آتے ہیں تو عزیز اقارب جو ہوتے ہیں، بالخصوص جو قریبی عزیز اقارب ہوتے ہیں، ان کے لیے نئے کپڑے بنوایا جاتے ہیں، اور ایک طریقہ اور ہے کہ ان کے جانے سے پہلے بھی دعوتوں کا اہتمام ہوتا ہے، ان کی آمد پر بھی دعوتوں کا ایک لمبا سلسلہ چلتا ہے، تو اس طرف آپ کا کیا اشارہ ہے، کیا کہنا ہے؟ دیکھیے ہمارے یہاں ایک دشواری ہو گئی ہے، جی ہم ہر عمل کو جی کچھ رسوم کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، جیسے روزے میں ہے، ایسی نماز میں ہے، اور بہت ساری چیزوں میں ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عمل دشوار ہو جاتا ہے۔ بے شک ایسے ہی مثال کے طور پر جب آدمی حج کی تیاری کرتا ہے تو اس کو اگر 1 لاکھ حج کے لیے تیاری کرنی ہے، سفر خرچ اور ٹکٹ اور ساری چیزیں وہاں کا خرچہ، اس کو کم از کم 50,000 اور سوچنے پڑتے ہیں کہ لانے کے لیے تحفہ بھی چاہیے، فلاں کے لیے گھڑی لانی ہے، فلاں کے لیے وہ لانا ہے، اس کے لیے کپڑے لانے ہیں، اس کے لیے اتنے سونے، بڑا ناراضگیوں کا سلسلہ چل جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو واجب ہو گئے، فرض ہو گیا حج، 1 لاکھ فراہم ہونے پر جانے آنے کی تیاری ہو گئی، لیکن ابھی وہ اس کو تیاری نہیں سمجھ رہا ہے جب تک کہ مزید 50,000 نہ آ جائے، اور وہ بھی ہے نہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس کے لیے ابھی تیاری نہیں سمجھ رہا ہے کہ تیاری ہو گئی، اس کے نتیجے میں کبھی کبھی 1-2 سال لیٹ ہو جاتا ہے، اور کبھی وہ سفر رہ ہی جاتا ہے، وہ فریضہ اپنے ذمہ ساقط نہیں ہوتا، دنیا سے چلا جاتا ہے اور حج نہیں کر پاتا، اور اس میں ناراضگیاں ہو جاتی ہیں۔ جو عزیز اقارب ہے، داماد ہیں، بیٹیاں ہیں، اگر ان کو موٹے یا بڑے تحفے نہ دیے گئے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، ایک طرح سے دنیاوی انداز سے اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ نہیں، وہ ان کے لانے کا اہتمام بھی غیر ضروری ہے، کوئی چھوٹی موٹی کی چیز آ گئی ٹھیک ہے، اور اس سے زیادہ بری چیز ہے ان لوگوں کی شکایت کرنا کہ میاں حج کر کے آئے تھے، ہمارے لیے تو جانماز بھی نہیں دی، ہمیں تو کھجور بھی نہیں دی، ہمیں تو یہ نہیں دی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کھجوریں لایا بھی ہے اور وہ کم پڑ گئی بھی چاہتا ہے، لیکن وہ نہیں دے پا رہے ہیں۔ کم پڑنے کا تو آج کل یہ ہوتا ہے کہ یہیں سے لے لیتے ہیں، جانمازیں سے یہیں سے لے کے رکھ لیتے ہیں۔ جی اب تو جس پر سعودی عربیہ لکھا ہوا ہے ایسی جانمازیں یہاں بھی ملتی ہیں، یہاں بھی مل جاتی ہیں۔ حج کو جانے سے پہلے وہ ساری چیزیں فراہم کر کے گھر پہ رکھ کے جاتے ہیں، اور آنے کے بعد وہ تقسیم کر دی جاتی ہیں۔ یہ اگر اس کے اندر دھوکہ ہے تو دھوکہ بھی مناسب چیز نہیں ہے۔ خاموشی سے دے رہے ہیں آپ، تحفہ ہے، اس کو بغیر کہے دی جائے، بغیر کہے دے رہے ہیں، یہ کہہ کر دینا مناسب نہیں ہے کہ یہ سفر سے ہم لائے ہیں۔ ہاں ہم تمہارے لیے خاص اہتمام سے میں نے مدینہ منورہ سے خریدی ہے، فلاں چیز میں نے مکہ معظمہ سے خریدی ہے، یہ کہہ کر جھوٹ نہ بولا جائے۔ تحفہ دے رہے ہیں، خاموشی، کوئی پوچھے وہیں سے لائے ہیں، چپ لگا جائیے۔ اچھا، پہلے تو اس بات کو مکمل کر لیتے ہیں مولانا صاحب، جس طرح سے دعوتوں کا اہتمام ہوتا ہے، بڑی بڑی دعوتیں ہوا کرتی ہیں، اس کی طرف کیا کہنا چاہتے ہیں، مناسب ہے یا نہیں مناسب؟ دیکھیے، دعوت ایک عام طور پر کسی آدمی کو کوئی آدمی اپنے گھر پہ بلاوا دیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن حج کے نام پر کہ یہ حج کر کے آئے ہیں اس لیے ہم ان کو بلا رہے ہیں، یہ ایک رسم ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ جو لازم سا بنا دیا گیا ہے کہ حاجی صاحب وہاں سے آ رہے ہیں تو دعوت کا اہتمام ہوگا ہی، یہ سوچنا اور ایسا کرنا کیا مناسب ہے؟ یہ ایک اضافی چیز ہے جو ہم اپنے رسم و رواج کے طور پر اس کو بڑھا رہے ہیں، حج سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ حج کر کے آیا ہے، بہت اچھی بات ہے، کسی اور سفر سے آیا ہو اور ہم بلانا چاہتے ہیں، ایک عام دعوت کے طور پر کوئی کسی کو بلائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دعوت کے نام پر، حج کے نام پر پہلے دعوت کرنا، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ حج کو جانے سے پہلے تو یہ جو جا رہا ہے یہ اہتمام کرتا ہے دعوت کا، یہ اپنے یہاں بلاتا ہے گھر پر، اور اس کے بعد جب حج ہو گیا اس کے بعد لوگ اس کو بلاتے ہیں، یہ بھی اپنے یہاں بلاتا ہے، تحفے تحائف ہوتے ہیں، یہ ساری غیر ضروری چیزیں ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک پابندی یہ بھی ہوتی ہے
اس کو بھی کوئی تحفہ دینا ہے. جی ہاں جی ہاں, جس کو حاجی صاحب کچھ تحفہ دیں گے تو وہ بھی کوئی تحفہ لے وہ کے آئے ریٹرن گا. گفٹ. جی, تو یہ غیر ضروری چیز وہ اس کو دے رہا ہے, وہ اس کو دے رہا ہے, اپنی اپنی چیز اپنے پاس رکھیے. طریقے یہ بنا لیے گئے ہیں کہ حج پر روانہ ہونے سے پہلے تو تحفے کا سلسلہ حاجی کو دیا جاتا ہے. حاجی صاحب جب وہاں سے سفر سے واپس لوٹتے ہیں تو اب ان کے وصول کرنے کا وقت آ جاتا ہے, یعنی تحفے جو حاجی صاحب لائے ہیں وہ تحفے وصول کرنے کا وقت آ جاتا ہے, اور یہ امید رکھی جاتی ہے کہ یہ تحفہ ملے گا ہی ملے گا. یہ کتنا ضروری ہے یا پھر غیر ضروری ہے؟ یہ غیر ضروری چیزیں ہیں, ان کو ختم کرنا چاہیے, اور ان پابندیوں کے نتیجے میں ایک عمل جو ہے وہ یعنی بوجھل بن جاتا ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب, باتوں کا سلسلہ چلتا رہے گا, لیکن 2 کالر ہمارے ساتھ ہماری فون لائن پر جڑ رہے ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, اپنا نام بتا دیجیے. جی, پروین زہرا زیدی. پروین صاحبہ خیر مقدم, آپ کا سوال پوچھیں. ہمارا سوال ہے کہ جو زمزم آتا ہے وہاں حاجی لے کے آتے ہیں, تو اس کے جو پینے کے لیے کیا کھڑے ہو کے ایک سانس میں پینا ہے یا رک رک کے, جیسے پانی کا وہ 3 گھونٹ لینا ہے ویسے پینا ہے, عام پانی پینا ہے؟ اور کون 3 پانی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کھڑے ہو کے پینا چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے پروین صاحبہ. اور جو جی اور سن لیجیے, حاجیوں سے دعا ہم کریں تو کیا کہیں ان سے کہ ہمیں استغفار کے لیے, جیسے مولانا صاحب بتا رہے ہیں کہ ہمارے لیے کرے, مطلب تو کون سی کیسے انداز میں ہم کہیں ان سے؟ بہت اچھا سوال ہے, دونوں سوال بہت مناسب ہیں آپ کے. ایک کالر اور ہیں, ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں اور اس کے بعد بات آگے بڑھائیں گے. بتائیں. ہلو. ہلو, ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام, اپنا نام آپ بھی بتا دیجیے. رخسانہ صاحبہ خیر مقدم, آپ کا سوال پوچھیے. ہلو, مولانا صاحب سے جاننا چاہتے ہیں کہ ہم عمرہ پہ جانا چاہتے ہیں اور ہمارے شوہر نہیں جانا چاہتے ہیں. ہمیں بہت وہ ہے کہ ہم جائیں, اور ہم سب انتظام کر لیے, پاسپورٹ بھی بنوا لیے, سب کچھ کر لیے اور جانے کو تیار ہے. کیا ہم دوسرے کے ساتھ اپنے مطلب لڑکی کے ساس کے ساتھ یا اور کسی کے ساتھ ہم جا سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال ایک اور ہے, مولانا صاحب سے گزارش ہے کہ یہ گفتگو کال سے پہلے جو گفتگو کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا یہ جو انتقال ہو جاتا ہے ان کو نہلانے کے لیے اور کفن پہنانے کے لیے ایک دن گفتگو کر دیجیے. بہت شکریہ. اس پہ ہو چکی ہے گفتگو, اس پر ہو چکی ہے, دیکھ لیا جائے گا. جی جی جی, بہت شکریہ. آپ کا سوال بھی ہمارے پاس آ گیا ہے, لیکن جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار کرنا ہوگا. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف ناظرین جا رہے ہیں, جلد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر ہم استقبال کرتے ہیں اور باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. مولانا صاحب, موضوع سے جڑے 2 سوال پہلے ہم لے لیتے ہیں. پروین صاحبہ کے اہم سوال ہیں, حج کے سفر سے جب لوٹتے ہیں تو زمزم کا استعمال کیا جاتا ہے. مولانا صاحب, اس کے آداب کیا ہیں؟ دیکھیے, عام طور پر یہی کہا جاتا ہے, اکثر محدثین اکثر علماء کا کہنا یہی ہے کہ وہ کھڑے ہو کے پیا جائے. حالانکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں کھڑے ہو کے پیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ کنویں کے چاروں طرف دور دور تک پانی گر گر کے کیچڑ ہو گیا تھا, اس کی وجہ سے بیٹھنے کی سہولت نہیں تھی, اس وجہ سے کھڑے ہو کے پیا تھا, ورنہ کھڑے ہونے کا کوئی ضروری ادب نہیں ہے. یہ ایک رائے ہے, لیکن اکثر علماء کا کہنا یہی ہے کہ وہ احتراماً ادب اسی میں ہے کہ کھڑے ہو کے پیا جائے. لیکن ایک سانس کی بات جو ہے, جہاں تک میں سمجھتا ہوں ایک سانس کی کوئی ایسی بات نہیں ہے, 3 سانس کا جو طریقہ ہے وہی رہے گا. اور وہ جو انہوں نے پوچھا ہے کہ کچھ اور پانی بھی ہیں جو جن کو کھڑے ہو کے پینا چاہیے, اس میں ایک وضو کے پانی کے لیے کہا جاتا ہے, لیکن ایسی کوئی حدیث ہماری نظر سے نہیں گزری کہ وضو کا پانی بھی کھڑے ہو کے پینا چاہیے. ایک سوال اور ہے, لیکن اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں شکیلہ صاحبہ سے. اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں. خیر مقدم, آپ کا شکیلہ صاحبہ, سوال پوچھیے. شکیلہ صاحبہ فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, بتائیں بہن. ہم حج کے تعلق سے مولانا صاحب سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. بالکل پوچھیں. وہ ہم حج پہ گئے جی, تو جیسے نکاح شریف میں عورت کا وہ دعا پڑی, تو ہمارے اماں تھے ہمارے ساتھ میں, تو تھوڑا اماں سے بازو تھوڑا, تو اماں کو پتہ نہیں کیا غصہ آیا, کیا انہوں نے ہمارے ہم سے ایسا اٹھانے, تو ہم کو بہت ہنسی آئی. بہن, آپ کی بات واضح طور پر ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے, تو آپ پھر سے کہیے. آواز ٹوٹ رہی ہے, آپ کی بات صاف طور پر نہیں آ رہی ہے. نیٹ ورک غالباً آپ کے موبائل میں نہیں ہے. ایک مرتبہ دہرانے کی کوشش کریں, ورنہ دوبارہ فون کیجیے گا. غالباً ہماری بات مکمل نہیں ہو پائے گی. مناسب ریحانہ صاحبہ ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. امید ہے شکیلہ صاحبہ ایک مرتبہ پھر ہمیں فون کریں گی. فرمائیں ریحانہ صاحبہ, آپ کا کیا سوال ہے؟
रेहाना साहिबा टीवी सेट की वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन टीवी सेट की आवाज़ सबसे पहले बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए। हाँ, बंद कर दिया। फरमाएं फरमाएं, क्या सवाल है? हाँ, हम जैसे कि बीमार हैं बहुत दिन से, 1 साल से। काजी साहब को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। है ना, और बताइन था कि करने के लिए ये सलाम जी 101 बार तो करते हैं, सब चीज भी करते हैं। उसके बाद तबीयत नहीं ठीक हो रहा, दर्द नहीं कम हो रहा, दवा भी खा रहे हैं। कहीं के बैद्यनाथ का डॉक्टर को दिखा के खाने के लिए वो भी खा रहे हैं, मगर कोई कम नहीं है। बहुत दिन से आपको कॉल लगा रहे हैं मगर लगता नहीं है। बहुत सारी बात आपसे बतियाना अल्लाह को भी जब है। मंजूर होता है तभी बात मुमकिन हो पाती है। आज आपसे बात हुई है। और दुआ में याद रखना और हमको बता देना कि बहुत शुक्रिया बहन, फौरन आपकी बात नमाज पर। किताब हम लोग पढ़ते हैं जी जी और सब चीज पढ़ते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, सलातुल तस्बीह, माशाल्लाह जहाँ फितरा सब चीज पढ़ते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मौलाना साहब रहनुमाई फरमाए बहन रेहाना की। ये बहुत अच्छी बात है जो आपकी बीमारी की जो बात बताई है आपने, जो कुछ इलाज मुआवजा आप कर रही हैं जी। वो करते रहिए। लेकिन सलातुल तस्बीह का आपने जिक्र किया, आप पढ़ती हैं, बहुत अच्छी बात है। सलातुल तस्बीह पढ़कर फिर उसके बाद दुआ कीजिए। ये बहुत ही ताकतवर सलातुल हाजत भी है और बहुत ही मुअस्सिर नमाज तौबा भी है जी। इसलिए ये पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करेंगी, अल्लाह ने चाहा तो शिफा हासिल होगी इंशाअल्लाह ताला। शबनम साहिबा इस वक्त मौजूद हैं। फरमाएं शबनम साहिबा, आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, बताएं। ये मुझे ना नमाज पढ़ते हुए ये दिखाई दिया कि क्या नाम, जिस तरह से कोई नाली सी है नीले सा कलर की, और ऊपर से दुआ मांग रही थी। मैं दुआ मांगते मांगते कि जिस तरह से ऐसा आने दो सा मौलाना साहब किस तरह क्या की नजर शरह- आया दुआ मांगते मांगते? दुआ कर जी। दुआ का मांग रही थी, इस तरह से नमाज पढ़ती हुई मैं। नजर क्या है नमाज पढ़ने आपको? के बाद में नजर क्या है और क्या आपको? नाम, जिस तरह से ऊपर नीला का आसमान है उसमें को नाली सी हो रही, कोई- और नाली में एक आदमी बैठा है, टोपी लगाए है, तो उसमें से काफी सारे पैसे आ रहे हैं। जी मौलाना साहब कैसे आ रहे हैं? जी इस ख्वाब का किस तरफ इशारा ये करता है? आपकी नमाज की कबूलियत की अलामत है और आपके हालात के बेहतर होने की बशारत है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके हालात बेहतर करेगा। आमीन सुमा आमीन। अकबर साहब का सवाल भी शामिल करते हैं। फरमाएं अकबर साहब, खैर मख्तम आपका राह निजात में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, एक्चुअली अभी आपका प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छा है माशाअल्लाह, शुक्रिया। लेकिन अभी क्वेश्चंस जो अभी आप ले रहा है ना, जी जी आज का सवाल का जवाब आज ही दे देने से बहुत ही अच्छा रहेगा। क्यों बोलने से फिर भी वो सवाल का दूसरा दिन हम लोग सुन भी सकते हैं, नहीं भी सुन सकते हैं, इसलिए हमको ऐसा लगता है। नहीं तो आखिर में एक दो क्वेश्चन आप कम कर देने से भी अच्छा रहेगा बोल के हमको लग रहा है। यानी आप चाहते हैं कि हज के ताल्लुक से कुछ और बात हो? हाँ जी। बहुत शुक्रिया। एक दो सवालात हमारे पास इस ताल्लुक से हैं और जैसे ही अकबर साहब और वक्त मिलेगा, मज़ीद वक्त मिलता है तो हम उस बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आपका सवाल क्या है अकबर साहब, ये फरमा दें। फिलहाल कुछ मतलब यही मेरे को मशवरा है। बहुत शुक्रिया, आपका मशवरा हम तक पहुंच गया। इंशाअल्लाह ताला उस पर अमल करने की हम बिल्कुल कोशिश करें। मौलाना साहब परवीन साहिबा का एक सवाल और इस ताल्लुक से हमारे पास है और कुछ और हमारे जो नाजरीन हैं वो कुछ और सवाल पूछेंगे, लेकिन समरीन साहिबा का देखते हैं कि वो क्या पूछने जा रही है। बताएं समरीन साहिबा, खैर मख्तम आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब को भी अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम बहन, फरमाए समरीन साहिबा। जी मेरा सवाल है ना कि मेरा एक भाई है, इतना पढ़ते हैं और फिर भी उनके दिमाग पे भी नहीं चढ़ता है। और मेरी एक बहन है, उनको हमेशा कमजोरी जैसे लगा रहता है, दिमाग सर झनझनाता रहता है और उतना दवा खाती हैं और चेहरे पे भी दाना वाना निकलने लगता है। इतना दवा हो रहा है मगर सही नहीं हो रहा है। अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाए। मौलाना साहब से हम रहनुमाई हासिल करते हैं। मौलाना साहब इनके भाई के ताल्लुक से इन्होंने जो सवाल किया है उसका पहले हम देखिए, भाई को चाहिए कि एक तो वो नमाज हाजत पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करे कि मैं जो कुछ पढ़ता हूँ वो मुझे याद भी रहे और मेरे लिए नफ़ा बख्श हो। दूसरा ये कि सूरह ताहा 20 नंबर की सूरत है, उसका दूसरा रुकू जहाँ से शुरू होता है वहाँ की मुख्तसर चार आयतें हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पहले देख के पढ़ लें, जब याद हो जाए तो फिर बार बार पढ़ा करें। उससे पढ़ना आसान भी हो जाता है और सीना खुल जाता है, याददाश्त भी अच्छी होती है। बहन के लिए फ़िक्रमंद है। बहन को कमज़ोरी बहुत ज़्यादा रहती है, बीमार सी रहती है, वो सर की भी कुछ यानी याददाश्त वगैरह की भी कमी बताई है जी। उसके लिए उनको एक तो अपनी ग़िज़ा का अहतमाम करना चाहिए, अच्छी ग़िज़ा
اور مختصر لیں، وقت پہ کھائیں، بھوک لگے جب کھائیں اور تھوڑی سی بھوک روک کر چھوڑ دیں، یہ صحت کا بہت کامیاب اصول ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ سر میں تیل وہ لگاتی ہوں اس کے اوپر سورہ فاتحہ روزانہ 5 مرتبہ پڑھ کر صبح شام وہ تیل کی مالش کیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سر کی بہت ساری چیزوں کے لیے مفید ہے، یادداشت بھی اچھی ہو جائے گی۔ مولانا صاحب 2 بہنیں اور ہماری فون لائن پر ہیں، شہناز صاحبہ ہیں اور یاسمین صاحبہ ہیں۔ شہناز صاحبہ پہلے آپ بتائیں آپ کیا جاننا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شہناز صاحبہ، فرمائیے۔ مولانا صاحب ہم جو ہے آپ کا پروگرام بہت سال سے دیکھ رہے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے ہم کو۔ بہت شکریہ۔ اسلام اور ہماری طبیعت نہیں صحیح تھی، شام کو ہم کو ایسا کہ نماز پڑھنے میں بہت دقت ہو جاتی ہے، جس سے ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں، اور خواب میں دانت گرنا جیسا ہوتا ہے، ہمارے نام کے معنی بتا دیجیے۔ کئی سارے سوال ہو گئے ہیں، دانت گرنا اور ایک خواب کا، ایک بہن اور ہیں یاسمین صاحبہ اور ہیں، ان کا سوال بھی ہم شامل کر لیتے ہیں۔ فرمائیں یاسمین صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرمائیں یاسمین صاحبہ۔ میں نے آج خواب دیکھا ہے، میرے ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے۔ میں نے کل صبح دیکھا تھا، میں نے کل فجر کا ٹائم تھا کہ 2 بھینس ہیں اور میرے بیٹا بیٹی ہیں دونوں، تو ایک بھینس آ رہی ہے بھگی ہوئی جلدی سے، تو میں نے ایک لڑکی سے کہی میرے بچوں کو بچا دو، تو انہوں نے کون سا نہیں بچا رہی تھی، وہ میں کہہ لی کہ میں تمہارا ہاتھ پیر جوڑوں تو میرے بچوں کو بچا لو، تو انہوں نے میرے بچوں کو جو ہے بچانے کو چلی تو ان سے نہیں اٹھے، میں لے کے پھر اپنے بچوں کو لے کے بھگی، تو میں ایک طرف کو جا کے کھڑی ہو گئی ہوں اور وہاں بھینس ہیں 2 بھینس آ رہی ہے مارنے کے لیے، اور میرا بیٹا بیٹی ہے، ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے، میرا شوہر کا کام نہیں چل رہا ہے۔ ہاں مان لو سب۔ دوسرا سوال ان کا روزگار کا ہے، خواب کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ دیکھیے ان بچوں کے لیے خدا نخواستہ کوئی خطرہ ہے، بھینس اگرچہ دودھ دینے والا جانور ہے لیکن اس کا ڈیل ڈول اور اس کی رنگت جو ہے اس کی وجہ سے وہ خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے نماز پناہ پڑھ کر دعا کیجیے، اور سورہ فلق سورہ ناس پڑھی جاتی ہے، یہ بات ہم کئی دفعہ بتا چکے ہیں نماز پناہ کے بارے میں، کم از کم 8 رکعت پڑھیے، اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کیجیے اور ان کی طرف سے کچھ صدقہ ضرور نکال دیجیے۔ اچھا دوسرا روزگار میں خیر و برکت آئے، روزگار کے لیے ایک تو استغفار کثرت سے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو ہو نہ ہو استغفار ضرور کیجیے، اور فجر کی نماز وقت پہ پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ کچھ اور پڑھیے نہ پڑھیے، اس کے بعد فجر کی نماز کا وقت پر پڑھنا یہ خود روزی کے لیے بہترین چیز ہے۔ اس کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رزاق پڑھیے، انشاءاللہ تعالیٰ روزی کی راہیں کھلیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ شہناز صاحبہ کے سوالات کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کے نام کی معنی کیا ہے یہ جاننا چاہا ہے انہوں نے۔ ناز و انداز جو ہے اسی کے ساتھ شاہ لگا دیا گیا ہے، شاہانہ یعنی انداز، بہت خوبصورت، بہت ناز و انداز والی اچھی عورت کے معنی میں ہے، تو ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال ان کا طبیعت خراب رہتی ہے، اس کے تعلق سے کوئی دعا جاننی چاہیے؟ طبیعت خراب کے لیے ہم کئی مرتبہ بتا چکے ہیں، ایک تو سورہ فاتحہ بہت مفید ہے، چونکہ سب کو یاد ہوتی ہے اس لیے ہم زیادہ تر اس کو بتاتے ہیں، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کی جو دعا ہے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ دعا بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے۔ 2 کالر ہیں مولانا صاحب، حالانکہ شہناز صاحبہ کے سوالات ابھی میرے پاس باقی ہیں۔ صبا صاحبہ ہیں اور نگار صاحبہ ہیں، ان کے سوالات ہم جمع کر لیں۔ بتائیں بہن صبا۔ ہاں مولانا صاحب، ہماری ایک ننند ہے، وہ اس کو ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھی بہت زیادہ، اس کے سر میں درد ہوتا تھا، یوں کہتی تھی مرچیں لگ رہی ہیں، ہاتھ پیروں میں جان رہی ہیں، تو اب وہ گھر سے چلی گئی بنا بتائے کسی کو بھی، اور فون کر رہی ہے وہ ہمیں، جیسے ایک دن بیچ کر کے فون کر رہی ہے کہ میں یہاں پر ہوں، میرے ساتھ کوئی آنٹی ہے، ان کے ساتھ سے وہ پتنی پہلے تو کہہ رہی میں گھر آ جاؤں گی، اور جب سے اس آنٹی سے ملی نہیں کہہ رہی ہے میں گھر نہیں آنا چاہتی۔ اب آپ ہم سارا گھر پریشان ہے، ہماری ساس بھی پریشان بیمار رہتی ہیں، آپ ہمیں کچھ ایسا پڑھنے کے لیے بتائیے کہ وہ آج کل میں گھر میں آ جائے گا۔ اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے۔ مولانا صاحب سے بہت تفصیلی رہنمائی ہم حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ بہتری کا معاملہ فرمائیں گے۔ مولانا صاحب سے ہم درخواست کریں گے۔ نگار صاحبہ کا پہلے ہم سوال جمع کر لیتے ہیں۔ بہن نگار کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں، سوال پوچھیں۔ آپ دونوں کو وعلیکم السلام بہن، فرمائیں۔ جی میرا ایک تو یہ سوال ہے کہ جیسے ہم لوگ وضو کا پانی ہوتا ہے تو جو بچہ ہے اس سے ہم غسل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ وضو کا پانی جو بچہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا میرا یہ ہے، میرا بیٹے جو ہے تھوڑے ماشاءاللہ جوان ہے، 17 سال کے ہیں، وہ تھوڑا نافرمان ہے، کہنا نہیں سنتے۔ بہت شکریہ۔
آپ کے دونوں سوالات ہمارے پاس جمع ہو گئے ہیں. جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار کرنا ہوگا. ایک اور چھوٹا سا بریک یہاں پر ناظرین ہم لے رہے ہیں. جلد حاضر ہوتے ہیں. آپ لگاتار دیکھتے رہیں راہ نجات. بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں سے ہم استقبال کرتے ہیں اور باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. مولانا صاحب کئی سارے سوالات ہیں. ہم صبا صاحبہ کے سوالات کے ساتھ ہم آغاز کرتے ہیں. نند کو ڈپریشن ہو گیا تھا اور مکمل سوال آپ کے حوالے ہے. کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے, کیا اقدام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے سورہ آل عمران کا پہلا رکوع جہاں ختم ہوتا ہے اس کی آخری آیت ہے آیت نمبر 9. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. یہ آیت نمبر 9 ہے سورہ آل عمران کی پہلے رکوع کی آخری آیت ہے. یہ آیت بار بار پڑھی ہے ہزاروں کی تعداد میں, اور جو لوگ یہ نہیں پڑھ سکتے ہیں وہ یا جامعو وہ پڑھ سکتے ہیں, یا معیدو بھی پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی خیر و عافیت کے ساتھ وہ گھر آ جائیں گی. ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خیر و عافیت کے ساتھ گھر لے آئے. اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے. لیکن اگر سماجی طور پر دیکھا جائے تو مولانا صاحب موبائل سے جس سے بات کر رہی ہے اس سے بھی ٹریس کیا جا سکتا ہے کہ کہاں پر موجود ہیں, ان سے درخواست کی جا سکتی ہے واپس لانے کی. دونوں اقدام کرنے کی ضرورت ہے. نگار صاحبہ کا سوال ہے وضو کے پانی سے غسل ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے. بیٹے نافرمان ہیں, ان کے لیے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے بہن کو؟ ایک تو نمازوں کے بعد ان کے لیے دعا کیا کیجیے, اور دوسرے ایک طریقہ جو ہم پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ بوتل پانی ایک سامنے رکھ کر اور نماز کے وقت میں سامنے رکھ دیا کریں, جانماز کے سامنے تھوڑی سی دائیں بائیں, اور اس کے بعد اس پہ دم کر کے وہ پانی ان بچے کو پلائیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ فرما بردار ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. 2 کالر اور ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں. سلطانہ صاحبہ ہیں اور نسیم صاحبہ ہیں. سلطانہ صاحبہ پہلے آپ اپنا سوال ہم تک پہنچا دیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بتائیں بہن سلطانہ. بھجن ہدیہ نہیں ہوا ہو تو کیا قرآن شریف بکش سکتے؟ ہدیہ, اس بات کو صفائی کے ساتھ بتائیں واضح طور پر. قرآن شریف. ہاں. اور ایک سوال نہیں, ہدیے کا آپ نے کیا ذکر کیا؟ ہدیہ قرآن پاک کا آپ نے ہدیہ نہیں دیا؟ جی ہدیہ قرآن شریف پورا مکمل پڑھ کے ہونے کے بعد اگر ہدیہ نہیں ہوا ہو تو ہم اکیلے قرآن شریف پڑھ کے وہ کر سکتے کیا؟ ہدیہ سے بظاہر ان کی مراد یہ ہے کہ وہ پڑھنے کے بعد کسی کو کچھ بخشا جا سکتا ہے کہ نہیں, استاد کو کچھ تحفہ جو دیا جاتا ہے یا وہ نہیں دیا, وہ کچھ ہے تو وہ دے دینا بہت اچھی بات ہے. جس نے آپ کو تعلیم دی ہے اس کو آپ کچھ تحفہ دیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر یہ نہیں ہوا ہے کسی وجہ سے. ایک سوال ہے. بتائیں. ہاں, مسلم گھر کی بیٹی نے اگر غیر قوم کے لڑکے کے ساتھ شادی کی اور وہ آ کر کبھی ہمیں ملتی ہے اور سلام کرے تو کیا ہم ان کا سلام کا جواب وعلیکم السلام میں دے سکتے ہیں؟ مولانا صاحب اس کا بھی بہت مختصر سا جواب ہے. وعلیکم السلام کہہ سکتے ہیں, لیکن اس طرح سے کرنا اس کا ٹھیک نہیں تھا. اس کو سمجھانا بتانا چاہیے. نسیم صاحبہ ہماری فون لائن پر موجود ہیں. فرمائیں نسیم صاحبہ کیا سوال ہے؟ نسیم صاحبہ خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں نسیم صاحبہ. جی پہلا سوال تو یہ ہے جی میرے لڑکے کی چھاتی میں گانٹ سی بن گئی ہے, پتہ نہیں چوٹ لگی ہے ویسے ہی ہے جی, دوائی کی آرام نہیں آ رہا. ہاں بیٹے کو چوٹ. ہاں جی. دوسرا سوال یہ ہے جی جہاں پر میرا شوہر کام کرتا تھا وہاں سے کام بند ہو گیا. کام بند ہو گیا, کس طریقے سے کھلنا چاہیے مولانا صاحب؟ اس پر بھی ہم رہنمائی آپ کی چاہیں گے, لیکن ایک کالر اور ہماری فون لائن پر موجود ہے, ان کا سوال بھی ہم جمع کر لیتے ہیں. زاہدہ صاحبہ خیر مقدم آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بتائیں. یہ ہمارا کمر میں بہت درد رہتا ہے, کندھا پر. کوئی دعا بتائیے. بہت شکریہ مولانا صاحب, یہیں سے اب آغاز کرتے ہیں. کندھوں پہ بوجھ جو رہتا ہے, درد رہتا ہے, وہ عام طور پر کسی نہ کسی اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے, کچھ تھکن کی وجہ سے بھی کبھی ہوتا ہے. جی. تو آرام اگر ان کو پورا نہیں مل رہا ہے تو آپ کو پورا آرام کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ سورہ فاتحہ پانی کے اوپر پڑھ کر وہ پانی آپ پئیں بھی اور اپنے اوپر چھینٹے بھی لگائیں, انشاءاللہ تعالی یہ شکایت دور ہو جائے گی. نسیم صاحبہ کا سوال ہمارے پاس ہے, جو گانٹھ کا انہوں نے ذکر کیا ہے آرام نہیں ہے. دیکھیے اس کے اوپر انگلی پھیرتی جائیں اور یا شافی یا کریم یا ارحم الراحمین, یا شافی یا کریم یا ارحم الراحمین کم از کم 11 مرتبہ کسی ایک مقررہ وقت پہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ تعالی وہ گانٹھ بھی دور ہو جائے گی, تکلیف بھی کچھ نہیں ہوگی. کاروبار کی کمزوری کا ذکر بھی انہوں نے کیا ہے.
کاروبار کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور کبھی ایک مرتبہ ہم اس پہ بہت تفصیل سے بیان کر چکے ہیں، لیکن استغفار کرنا اور نماز توبہ پڑھنا اور یا اللہ یا رحمان یا رزاق فجر کی نماز کے بعد پڑھنا اس کے لیے بہت مفید ہے۔ اب ہم شہناز صاحبہ کے دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں، عشاء کی نماز میں پریشانی ہوتی ہے طبیعت خراب ہونے کے سبب۔ دیکھیے ایسے وقت میں ایک تو آپ دوپہر کو تھوڑا سا آرام کر لیا کیجئے، یہ طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز پر قابو پانے کے لیے بتایا ہے، لیکن اس سلسلے میں مفید ہوگا سارے دن آدمی مصروف رہ کر چاہے چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو پھر اس کے بعد رات کو تھکن ہو جاتی ہے، اس لیے دوپہر کو کھانا کھا کے تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائیں اور موقع ہو تو سو جائیں، پھر اس کے بعد عشاء کی نماز تک پھر تازہ دم رہیں گے۔ عشاء کی نماز اول وقت پڑھنے کی کوشش کیا کیجئے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنی ہم دیر کرتے ہیں اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ ان کا خواب بھی ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ خواب میں دانت گرنا کیسا ہے، دانت گرنا دیکھنا؟ دانت گرنا خواب میں دیکھے آدمی تو یہ اچھا نہیں ہوتا ہے، یہ رشتہ داروں کے لیے صحت کی خرابی یا خدا نخواستہ ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے، اس لیے جب ایسا نظر آئے تو ان کو کچھ تو صدقہ کرنا چاہیے اور نماز پناہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے عافیت کی، اپنے لیے اور اپنے رشتہ داروں کی عافیت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ہماری دو بہنیں ہمارے ساتھ اور جڑ رہی ہیں، رحمت صاحبہ ہیں اور شبنم صاحبہ ہیں۔ رحمت صاحبہ پہلے آپ اپنا سوال ہم تک پہنچا دیجئے۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں رحمت صاحبہ۔ جی، میرے شوہر جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں اس میں مطلب ان کو نقصان ہی ہو جاتا ہے، مطلب ہر کام کو وہ کرنے جاتے ہیں اس میں فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مولانا صاحب سے اس پر ہم رہنمائی، مطلب مولانا صاحب کچھ ایسا بتاتے ہیں جس سے مطلب کچھ اچھا ہو جاتا ہے۔ بالکل، آپ غور سے سنیے گا، اور ہم تو تمام ناظرین سے درخواست کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کی جو بھی رہنمائی یہاں سے آپ کو مل رہی ہے اس کو کاغذ پر لکھ لینا چاہیے یا پھر اس کو ریکارڈ کر لینا چاہیے، تاکہ جو بھی دعا کا اہتمام کرنے کے لیے مولانا صاحب اشارہ کرتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں، اس کو یاد کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہو سکتا ہے۔ اب بہرحال آگے بڑھتے ہیں، شبنم صاحبہ کا سوال ہم شامل کرتے ہیں، اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں۔ بتائیں شبنم صاحبہ۔ ہلو جی فرمائیں، کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب سے بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن، بتائیں۔ مولانا صاحب، ہمارے یہاں ہم کرائے پہ رہتے ہیں، ہم نے مطلب کرائے پہ گھر لیا ہوا ہے اور جو ہے 13-14 دن ہو گئے ہیں، میرے گھر پہ ایک کوا آتا ہے، جو شیشے میرے گھر پہ لگے وہی شیشے ہمارے سامنے والے گھروں میں بھی لگے ہیں، وہ مطلب ہندو جات ہیں، دوسرے لوگ ہیں، ان کے گھروں میں شیشے لگے ہیں، تو وہ کوا کسی کے گھر پہ نہیں بیٹھتا ہے، وہ صرف میرے گھر پہ آ کے اتنا صبح ہماری بیٹی لوگ عالمہ کر رہی ہیں دونوں، تو فجر کی نماز اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، 5:30 پونے 6 پہ وہ کوا آ جاتا ہے اور شام تک رہتا ہے، وہ چلاتا ہے اور کھڑکی شیشے میں اس قدر وہ پنجے اور ٹوٹ مارتا ہے کہ اس چیز سے ہم بہت پریشان ہیں۔ اور ہمارے جو شوہر ہیں، دوسرا سوال، میرے جو شوہر ہیں ان کا مطلب دوسرے کے وہاں کام کرتے ہیں جا کے، ان کا کوئی کام دھندا نہیں، اتنا کر۔ بہت شکریہ، آپ کے دونوں سوال ہمارے پاس پہنچ گئے ہیں، جواب کے لیے کچھ لمحوں کا اور انتظار کرنا ہوگا، ایک اور چھوٹا سا بریک لیں گے ناظرین، جلد حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر ہم استقبال کرتے ہیں اور باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں مولانا عبداللہ طارق صاحب کے ساتھ۔ مولانا صاحب کئی سارے سوالات ہیں، لیکن پروین صاحبہ کے سوال کے ساتھ ہم آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ حج کے تعلق سے ان کا سوال تھا، پہلا تو زمزم پینے کے طریقہ اور سلیقے کے بارے میں تھا، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب حاجی صاحب حج کے سفر سے واپس لوٹتے ہیں تو کس انداز میں، کس دعا کے لیے ان سے درخواست کرنی چاہیے؟ دیکھیے، وہ پانی پینے کے بارے میں تو جواب ہو چکا ہے، جی ہاں، لیکن حاجی سے دعا کے لیے یہ کہنا چاہیے کہ آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کیجئے، اور وہ مغفرت کی دعا بھی کریں اور بھی بہت ساری چیزوں کے لیے دعا کریں، یا تو وہیں ایئرپورٹ پر ان سے دعا کرا لی جائے، یا یہ کہ سیدھا ان کو آ کے مسجد میں پہنچنا چاہیے اور پھر مسجد میں سب لوگوں کے لیے دعا کریں، پورے علاقے کے لیے، جو لوگ دعا کے لیے درخواست کر رہے ہیں ان کے لیے بھی، جو دعا کے لیے درخواست نہیں کر رہا ہے دعا یہ اس کے لیے بھی کریں گے، لیکن درخواست کرنے سے ایک استحقاق بن جاتا ہے اور اس کے لیے زیادہ اچھی قبولیت ہوتی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ 40 روز تک دعا میں مقبولیت زیادہ ہوتی ہے، قبول اس کے بارے میں بھی؟ ہاں، یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض دیگر بزرگوں نے کہی ہے کہ حج سے واپس ہونے کے بعد
40 दिन तक उसके दुआ में ये तासीर रहती है कबूलियत की, लेकिन घर आने से पहले पहले ज़्यादा वो ज़्यादा अहम है। जी हाँ। अच्छा, एक सवाल और है कि हाजियों को उनके चेहरे को देखना चाहिए ख़ास तौर पर। चेहरा देखने के बारे में कोई हदीस, कोई ऐसी हिदायत हमारी नज़र से नहीं गुजरी, लेकिन जब मुलाकात होगी तो चेहरा भी नज़र आएगा, मुआनका भी होगा, मुसाफा भी होगा, तो सारी चीज़ें होंगी। ये माना जाता है कि इन आँखों ने वो मकामात देखे हैं, उन आँखों में झांकने की कोशिश की जाती है, तो ये मुनासिब है? जज्बा अगर किसी का, अगर मोहब्बत का जज्बा है तो ठीक है, अगर ये जज्बा है तो मुबारक है, इसलिए कि उसने जो वहाँ हजर असवद को छुआ है। बाज़ हज़रात तो ये कहते हैं कि चूंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हजर असवद को छुआ था और हम भी उसी चीज़ को छू रहे हैं, और जितनी चीज़ें हैं वहाँ नहीं मालूम, हर चीज़ बदल चुकी है, ज़मीनें बदल चुकी हैं, मकानात बदल चुके हैं, लेकिन हजर अस्वद जो है जिसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस किया था, उसी को हम मस कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी सआदत है, और उसी हाथ से हमने मुसाफा किया है, तो वो एक सिलसिला, एक बरकत उसकी हासिल होने की उम्मीद है। और इस सोच के साथ करें तो और अच्छा है। बहुत शुक्रिया। 2 कॉलर और हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुके हैं। बहन से पहले बात करेंगे, हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताएं क्या सवाल है बहन? बोल रही हूँ मुंबई से। जी, सब मेरे 3 सवाल हैं। हाँ, एक तो हमारा जमीन का मसला, हमारी जमीन नहीं बिकी। जमीन नहीं, हमने किसी गैर हिंदू के साथ भट्टे का काम किया था, वो अभी तक वो भी काम नहीं हो रहा है। हाँ, ये हमारा काम नहीं हो रहा। दूसरे रोजगार के ताल्लुक से आपका नाम क्या है बहन? मेरा नाम फिरोजा है। जी फिरोजा साहिबा, बहुत शुक्रिया। आपके दोनों सवाल हमारे पास आ गए हैं, जवाब के लिए कुछ लम्हों का इंतज़ार करना होगा। गुलाम कादिर साहब का सवाल भी हम जमा करते हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं। फरमाएं गुलाम कादिर साहब, क्या जानना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा एक सवाल है, अगर हम किसी मजबूर के टाइम पे, नमाज के टाइम पे हमारा कुछ कपड़े, कुछ हम नमाज का लायक ना हो, तो हम उसको पहन के हम नमाज पढ़ सकते हो कि नहीं सकते हैं? मौलाना साहब रहनुमाई फरमाएं यही से बात। और एक सवाल मेरा जी, और दूसरा सवाल मेरा कि हम वजू के लिए, हमें कहीं जगह पे हम ऐसे ड्यूटी में हूँ जहाँ पे हमें साफ पानी नहीं मिल पाता है, तो हमें इजी, तो हम जो हमारे जो सेंटेक्स में जो पानी रखा हुआ है उनको आम आदमी यूज करते हैं, और उसको हम वजू के लिए यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, उस चीज के लिए हमें दोनों सवाल आपके। बिल्कुल बिल्कुल, आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों तक ये बात पहुंचेगी। फरमाए मौलाना साहब, क्या रहे? देखिए, जो पानी पीने के लिए रखा हुआ है, लेकिन वो बहुत महदूद मकदार में, बहुत थोड़ी मकदार में नहीं है, तो आप उससे वुज़ू कर सकते हैं जी। और दूसरा उनका जो नापाक कपड़े अगर हैं उनसे नमाज हो सकती है, उनको पहन कर। शरीयत ने नमाज के वक्त में ऐसा नहीं है कि 5 मिनट के लिए वक्त आया था और फिर गुजर गया, काफी वक्त मिलता है, इसलिए इस वक्त में आप दूसरे पाक कपड़ों का इंतजाम भी कर सकते हैं। और कोई छोटी मोटी चीज, मिसाल के तौर पर पजामे पे कहीं कोई धब्बा लग गया गुजरते हुए, या कुछ, या पेशाब का कतरा खुदा खास्ता आ गया, तो आप उसको धो लीजिए और भीगा हुआ है उसे निचोड़ लीजिए और भीगे वैसे ही नमाज पढ़ लीजिए। नापाक के साथ नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है। बहुत शुक्रिया। फिरोजा साहिबा के सवाल, एक तो ज़मीन नहीं बिक पा रही है, दूसरे रोज़गार की तरफ से फिक्रमंद हैं। देखिए, रोज़गार के लिए हम कई मरतबा ये बात बता चुके हैं कि उसके लिए आदमी की जद्दोजहद, कोशिश। एक और सवाल ये भी है कि वो काम नहीं मिल रहा था तो वो परेशान है। उनके लिए मैं कहता हूँ, जो काम भी आप कर रहे हैं पूरी तवज्जो से कीजिए और पूरा टाइम दीजिए। आप जो है थोड़ी देर के लिए बाहर निकले किसी काम की तलाश में, 1 घंटे के बाद आके घर में आराम करने लगे, ये काम की तलाश का हक अदा नहीं हुआ। सारे दिन उसके लिए फिक्रमंद रहिए, कोशिश करते रहिए, किस आदमी से मिलना मुफीद है उससे मुलाकात कीजिए। ये सारे करने के साथ साथ फिर अल्लाह ताला से दुआ भी कीजिए। हम सिर्फ दुआ करने के लिए नहीं कहते, दुआ भी कीजिए, जद्दोजहद भी कीजिए, दवा भी दुआ भी। बेशक दोनों चीज़ ज़रूरी है। रहमत साहिबा का भी ये सवाल था एक, और शबनम साहिबा के सवाल का भी एक हिस्सा था, तो उम्मीद है इन दोनों बहनों को भी अपने सवाल का जवाब मिल गया। लेकिन यहाँ पर शबनम साहिबा का एक और सवाल है। वो उन्होंने कहा था कि किराए के घर पर रहते हैं, 13-14 रोज़ से कौवा आता है और वो शीशे पर। जी देखिए, कौवा या चिड़ियाँ जो हैं वो हमेशा, चूँकि उनको अपना अक्स नज़र आता है, तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई और कौवा भी इसके सामने है, तो वो उससे लड़ता है। आप ऐसा कीजिए कि कुछ दिन के लिए उसके ऊपर एक काला कागज या कपड़ा लटका दीजिए, ताकि वो उसको नजर ना आए और वो आना भूल जाए। ये थोड़ा सा एहतमाम कर लीजिए। वो शीशे जो हैं उनके ऊपर काला कागज या काला कपड़ा लटका दीजिए या चिपका दीजिए, तो वो उसके अंदर
आईना अक्स नजर नहीं आएगा। यानी जिस तरह के खदशा इनको हो रहा है ऐसी घबराने की कोई बात ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो असल में एक फितरी चीज है, फितरत जानवर जो है वो देख रहा है कि सामने एक कौवा है तो वो उस कौवे से लड़ता है जी, तो आप उसको ढक दीजिए शीशे को, वो बात खत्म हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। 2 कॉलर और हमारी फोन लाइन पर हैं, आफिया हैं, और उनसे पहले हम बात करते हैं। फरमाएं आफिया साहिबा। आफिया जी फरमाएं, खैर मक़दम आपका राह नजात में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन फरमाएं, क्या सवाल है, क्या जानना चाहती हैं? जी मेरे 2 सवाल है। बहुत मुख्तसर बताएं। पहला सवाल तो ये है कि मैं ख्वाब देखती हूँ तो अपने आप को ऊंचाई पर पाती हूँ। कहाँ पाती हैं? कहीं ऊंचाई छत पर है। हाँ। छत पर पाती हूँ। छत पर पाती हैं अपने को? हाँ, और नीचे सी नहरें बह रही है, नदियाँ है, वहाँ 2-4-10 औरतें मिलकर ऐसे कहीं कपड़े धो रहे हैं, सब देखती हूँ। तो मौलाना साहब किस तरफ इशारा करता है, इस पर आपसे बात करेंगे। इशारा यही है कि आपको भी सफाई सुथराई और अपनी रूहानी तौर पर अपने आप को पाक करने की दावत दी जा रही है, और रूहानी तौर पर पाक करने का तरीका इस्तिग़फ़ार और नमाज़ तौबा पढ़ना है। आप कम से कम 8 रकात 2-2 करके नमाज़ तौबा पढ़िए, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगिए। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये आपके लिए मुफीद होगा और आपकी रूहानी पाकी हासिल होगी इंशाअल्लाह ताला। सऊद साहब का सवाल शामिल करते हैं। फरमाएं सऊद साहब, खैर मक़दम आपका। जी मौलाना साहब से मेरा सवाल है सर। जी जी फरमाइए। मेरा सवाल ये है सर, मैं बहुत परेशान रहता हूँ, मैं काम भी 12 महीने करता हूँ, मेरे घर में कोई खैर व बरकत नहीं है, और सब घर ही मेरा नमाज पढ़ता है, ऐसी बात नहीं, परहेज़गार हैं सब लोग। बहुत शुक्रिया आपका सवाल मौलाना साहब। कोई खैर व बरकत नहीं घर में, कुछ परेशान भी रहते हैं, वो परेशान नहीं। अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मौलाना साहब की रहनुमाई आप तक पहुँच रही है। फरमाए मौलाना साहब। देखिए, एक तो मनसूबा बंदी कीजिए जी, जो कुछ आमदनी है आमदनी के हिसाब से खर्च कीजिए। बेहिसाब खर्च करने वाला चाहे लाखों की आमदनी हो उसकी, वो परेशान रहता है। हिसाब से खर्च कीजिए, जितनी आमदनी है उसके हिसाब से, जितनी चादर है उतने पाँव फैलाने की कोशिश कीजिए। हर काम बिस्मिल्लाह करके करने की कोशिश कीजिए, और अपनी आमदनी में से राह खुदा का कुछ हिस्सा ज़रूर निकाल दिया कीजिए। इंशाअल्लाह ताला खैर बरकत होगी, सुकून हासिल होगा। और रहमत साहिबा का सवाल है, शौहर के काम में नुकसान हो जाता है। देखिए, नुकसान जो होता है वो इसलिए होता है कि काम को सलीके से नहीं किया जाता। आम तौर पर जो मादी और ज़ाहिरी असबाब हैं उनमें यह है कि हर काम को सलीके से किया जाए। पहले उसको सोचा जाए हमें ये काम किस तरह अंजाम देना है। अंधाधुंध शुरू करने से काम सही नहीं बनता। सोच समझ कर उसका जहन में नक्शा बनाकर काम शुरू करें, बिस्मिल्लाह करके काम शुरू करें, और कुछ न कुछ सदका, जब तक काम शुरू ठीक से न होने लगे उस वक्त तक कुछ न कुछ रोजाना सदका करके काम को जाया करें। रुखसाना साहिबा का सवाल है, अहम सवाल है 2। उम्रा पर जाना चाहती हैं, शौहर नहीं जाना चाहते, किसी दूसरे के साथ जा सकती हैं या नहीं? देखिए, महरम के साथ जा सकती हैं। इन्होंने जिक्र किया जी अपने ससुराली रिश्ते का या समझाने का। इनका दामाद इनके साथ जा सकता है, बेटा है कोई तो इनके साथ जा सकता है, हकीकी भाई है तो इनके साथ जा सकता है। तो महरम के साथ जाना चाहिए, वरना न जाएं। हमारे साथ रुखसाना साहिबा का एक अहम सवाल हमारे पास जमा है, गुस्ल के ताल्लुक़ से है। जनाजे का गुस्ल किस तरीके से करना चाहिए, तो इंशाअल्लाह ताला हम उसके जवाब के लिए उनको कहेंगे कि थोड़ा सा इंतज़ार करें। बहुत तफसीली आपकी रहनुमाई उस पर हम हासिल करेंगे। लेकिन मुख्तसरन इतना समझ लीजिए, जैसे जिंदा आदमी का गुस्ल है वैसे ही उसका गुस्ल है। मुख्तसर तफसीलात तो हैं, लेकिन पूरा जिस्म जिस तरह से उसका पाक तफसीली इस पर हम एक शुमारा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया मेरी और तमाम नासरीन के रहनुमाई फरमाने के लिए। तो नासरीन, ये था राह नजात का आज का सफ़र। इंशाअल्लाह ताला आइंदा मुलाकात के वादे और उम्मीद के साथ मैं भी आपसे रुखसत तलब करता हूँ।